हेलो दोस्तों, रूही वॉइस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या आपने कभी इश्क किया है? नहीं। क्या आपने कभी काली घटा से चांद को निकलते देखा है? नहीं। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं। या आपने क्या नई नई की रट लगा रखी है? अगर ज़िंदगी में आपने कभी इश्क किया होता तो आपको भी मालूम होता कि महबूब किस बला का नाम है। वह तो मेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी जिसे मैं सोनू कहकर पुकारता हूँ। मैं तो समझता हूँ अल्लाह पाक ने फुर्सत से बनाया होगा उसे, और फिर मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो परी चेहरा मेरा महबूब है। बस करो इतनी तारीफ़। आखिर वह भी तो मिट्टी का पुतला है, तो फिर इसमें कौन सी ख़ास बात है जो तुम इसकी शान में ज़मीन व आसमान एक किए जा रहे हो। मैं इसके ख़्यालों में पागल हो रहा हूँ और कभी कभी सोचता हूँ अगर वो नाम मुझे मिली तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तुम कभी एक नज़र मेरे यार को देख लो ना, तो बस अपना दिल थाम कर रह जाओगे। और फिर तुम्हें काली घटाओं से चांद निकलने का मंज़र दिखाई ना दिया तो कहना मुझे। अच्छा, अगर यह बात है तो किसी दिन तेरे यार का दीदार करना ही पड़ेगा। अच्छा, वो मिलेगी कहाँ? तुम फिक्र ना करो, मैं खुद ही उसे कभी ले आऊँगा। वो मुझ पर जान देती है, जान। हमने तो एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाई हैं। अच्छा यार, बस कर, ज़्यादा बातें मत कर। देखेंगे काली घटाओं से भला चांद कैसे निकलता है। यार, मुझे ताने तो ना दो, आखिर मैं तुम्हारा जिगरी यार हूँ। और फिर वह भी एक ऐसा कि जान जाए मगर यार की यारी पर आँच ना आए। यार, तू तो बुरा मान गया, माफ़ कर देना। मैं तो बस वैसे ही इतनी सारी, खैर छोड़, जाने क्या क्या बातें कर गया। अगले दिन मुझे किसी काम से कहीं जाना था, तो वो किसी खूबसूरत लड़की के साथ बस स्टॉप पर खड़ा था, मगर मुझे देखकर वह करीब चला आया और कहने लगा, यार मैं जिस शानू से बात करता हूँ ना, वह यह है। अभी वो इसके बारे में कुछ कहना ही चाहता था, मगर वो खुद ही करीब चली आई और सलाम किया और कहने लगी, मैं शानू हूँ। मुझ पर ज़माने वाले नाज करते हैं। मेरे वालिद जंग में मारे गए। मेरी ख़राब किस्मत थी जो जान की बाजी ना हार सकी, और ज़माने ने मुझे मीज़ान के कदमों में ला फेंका। मैंने जब उसकी तरफ गौर से देखा तो मुझे लगा कि वो कोई मामूली औरत नहीं बल्कि किसी और मखलूक से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि इसकी आँखों में इस कदर चमक थी कि मैं ताब ना ला सका। मैंने अपने दोस्त मीज़ान से कहा, यार मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी बात होगी, घर आना ज़रूर, अभी मैं जाता हूँ। और फिर मैं अपनी मंजिल के जानिब बढ़ गया। इस बात को 2 दिन ही गुज़रे थे कि मेरे पीर साईं खुद ही मेरे घर चले आए। मैंने इनसे इस बात का ज़िक्र किया तो कहने लगे, बेटा, शानू औरत के रूप में भेष बदले हुए है। दरअसल वो एक आदमखोर जिनजादी है, और वह हमेशा इस फिराक में होती है कि किस तरह वो किसी इंसान को अपनी जुल्फ़ों के जाल में फंसाए। और फिर मगर वह तुम्हारे जिगरी यार मीज़ान के साथ ऐसा हरगिज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने तुम्हारे यार से इश्क किया है, और वो मीज़ान के बिना ज़िंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसको वो शिद्दत वाला प्यार हो गया है। जब मेरी मुलाकात मेरे जिगरी यार मीज़ान से हुई तो मैंने उसको बता दिया, मीज़ान, पीर साहब घर आए थे और उन्होंने बताया है कि शानू एक जिनज़ादी है, इसका इंसानों से कोई ताल्लुक़ नहीं, और तुम हो जो इस जाल में फंस गए हो। मैं चाहता हूँ तुम उससे मिलना छोड़ दो, कहीं यह ना हो कि वह तुम्हें कत्ल कर डाले और तुम बेमौत मारे जाओ। मीज़ान कहने लगा, मगर वह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि हम प्यार की बातों में इतने आगे निकल चुके हैं कि अब यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। और फिर अगर मैंने इसके साथ बेवफ़ाई की तो वह मर जाएगी, और मैं इसको मौत नहीं दे सकता। और रही बात जिनज़ादी होने की, तो मैं कल इससे दरियाफ़्त कर लूँगा, इससे कि वह असल में क्या है। अभी कल ना आने पाई थी कि मीज़ान अपने कमरे में तन्हा सो रहा था, तो वो कमरे में चली आई और कहने लगी, देखो, पीर साहब ने जो बताया है वह बिल्कुल सच है, मगर मैं तुम्हें दिलो जान से इश्क करती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। दिल से मजबूर हूँ कि मैं एक आदमज़ात से इश्क करने लगी हूँ, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे ख़ानदान का कभी कोई नुकसान नहीं करूँगी और तुम्हारी नौकर बनकर रहूँगी। लेकिन तुम्हें भी यह वादा करना होगा कि तुम इस बात का ज़िक्र कभी किसी से नहीं करोगे कि मैं एक जिनज़ादी हूँ, क्योंकि ज़माने वाले तो
محبت کرنے والوں کو ملنے کبھی نہیں دیتے۔ اس سے اتنا کہہ کر وہ اداس ہو گئی۔ بس تم مجھ سے ملتے رہنا۔ میزان نے اداس ہو کر اس کو دیکھا اور پھر وہ غائب ہو گئی اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں اپنے دوست میزان کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنے دوست میزان کی جان اس جنی سے بچاؤں۔ ایک دن وہ بہانے سے میزان کو پیر بابا کے پاس لے گیا۔ پیر صاحب نے میزان پر دم کیا تو میزان، جو شانو کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا، اس سے اپنی جان چھڑانے کے بارے میں سوچنے لگا اور اپنے دل میں وعدہ کر لیا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلا جائے گا اور کسی کو کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ اور پھر وہ ایک روز آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ مگر سونو تو اس کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے کسی بھی صورت میں الگ ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آرمی میں بھرتی ہونے کے بعد میزان اپنا شہر چھوڑ کر چلا گیا اور نوکری کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ اس کی سوچ بدل گئی اور وہ بھول گیا کہ وہ سونو سے پیار کرتا تھا، اور ایک سونو تھی جو ہر وقت اس کا انتظار کرتی رہتی، اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی کہ کہیں سے اس کی کوئی خبر آ جائے۔ اور پھر ایک روز میزان کا ایک خط اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ کس شہر میں ہے۔ وہ ایک تاریخ رات تھی جب شانو وہاں پہنچ گئی۔ میزان خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ جب اس نے اس کو جانی جگر کہہ کر بلایا تو پورے کمرے میں موجود فوجیوں کی آنکھ کھل گئی، مگر انہیں کوئی عورت ذات دکھائی نہ دی۔ مگر میزان کو وہ دکھائی دے رہی تھی جو اس سے کہہ رہی تھی، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور خود یہاں چلے آئے ہو۔ تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ میں تو آج تک تمہارے خیالوں میں گم ہوں، اور آج بھی سب مجھے یہ کہتے ہیں، جاؤ آدم جات سے شادی کرو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ مجھ کو سارے خاندان والے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اگر تم نے میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو پہلے بتا دیتے، جبکہ میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ میں کیسی بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، جو بھی ہوں، تم کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تم بے وفا نکلے۔ آج تم کو کچھ نہیں کہوں گی، لیکن یاد رکھنا، تم نے زندگی میں کبھی شادی کرنے کی ٹھان لی تو میں تمہارا اور تمہاری بیوی کا خون کر دوں گی، کیونکہ یہ میری مجبوری ہے۔ اور پھر بھلا کوئی عورت کسی دوسری عورت کو کب برداشت کرے گی؟ اتنا کہہ کر وہ جا چکی تھی۔ ہال میں سپاہیوں کا ایک ہجوم تھا جو میزان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ سے باتیں کرنے والی عورت کون تھی؟ ایک وہ تھا زبان کو تالا لگائے ہوئے تھا، ایک لفظ بھی نہ بولا گیا۔ کسی کو کچھ تو بتا سکتا تھا۔ اور پھر اس نے اس معاملے کا یہ حل تلاش کیا کہ گھر جایا جائے اور شانو سے بات کی جائے۔ اور پھر اگلے روز وہ رخصت لے کر گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو دروازے پر شانو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میزان شانو کو دروازے پر پا کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم میرے پیچھے وہاں کیوں چلی آئی تھی؟ کہ میری مجبوری تھی، کیونکہ میں نے تم سے عشق کیا تھا اور میں آپ کی شانو تھی۔ مگر جب دیکھے اتنا عرصہ گزر گیا تو تمہارا دیدار کرنے کی بہت آس جگی۔ اس کے بعد میں خود کو روک نہ پائی اور فوراً تمہارے پاس چلی۔ تم جہاں بھی جانا مجھ سے بتا کر جانا، تاکہ میں تم سے بات کرتی رہوں اور تمہارا دیدار کرتی رہوں۔ میزان نے وعدہ کر لیا تھا، لیکن پھر ہوا کیا؟ گھر والوں نے اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ شادی سے وہ انکار ہی تھا، کیونکہ اس کی شانو کوئی عورت ذات نہیں تھی، وہ ایک زندزادی تھی جو اس کے عشق میں گرفتار تھی اور جو اسے کبھی چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ اس نے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر اس کی شادی کے دن مقرر کر دیا گیا۔ جو اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میزان کی جان نکلی جا رہی تھی، کیونکہ شانو اس سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ زندگی میں کبھی کسی اور سے اس نے شادی کی تو وہ اس کی بیوی اور میزان دونوں کا خون کر دے گی۔ میزان نے جب اس کا ذکر مجھ سے کیا تو میں بے حد پریشان ہو گیا اور اسے فوراً پیر صاحب کے پاس لے گیا۔ پیر صاحب کو ان سب باتوں کا پہلے سے علم تھا۔ وہ بولے، بیٹا، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تمہیں اس زندزادی سے وعدہ کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شانو سے تمہاری جان چھڑانا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ وہ ایک طاقتور زندزادی ہے۔ اس نے تمہارے لیے اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دے گی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ گھر والے ضد پر اڑے تھے کہ تمہاری شادی مقرر وقت پر ہوگی، اور میں اور میزان پیر صاحب کے پاس ہی بیٹھے تھے کہ پیر صاحب نے شانو کو حاضر کیا۔ السلام علیکم پیر صاحب، آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ شانو پیر صاحب سے مخاطب تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، تمہیں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دیکھو بیٹا، تم ہماری دنیا کی واسی نہیں ہو، تم ایک زندزادی ہو،
تو مجھے معلوم ہے کہ تم میزان سے بےحد محبت کرتی ہو، لیکن بیٹا تمہیں انسانوں کی دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تم اس دنیا کی واسی نہیں، تمہارا اور میزان کا ملاپ ناممکن ہے، یا قدرت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ کبھی کسی جنجات کی انسان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ باتیں سب تمہیں معلوم ہیں، تمہارے خاندان والے بھی تمہیں یہ سب کچھ سمجھا چکے ہیں بیٹا۔ میزان کو اپنے وعدے سے آزاد کر دو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، اپنے والدین کے پاس، اپنے خاندان کے پاس جو تمہاری راہ تک رہے ہیں۔ شانو کے آنکھوں سے آنسو ایک قطار بہہ رہے تھے، وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میزان شانو کو اس طرح روتا دیکھ کر بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، شانو میں بھی تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، لیکن ہمارا ملن ناممکن ہے اور قدرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ میں بھی تمہارے بغیر جینے کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اپنے وعدے سے آزاد کرتی ہوں اور میں کبھی دوبارہ تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی، لیکن ہو سکے تو مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں کبھی کبھی تمہارا دیدار کرنے کے لیے آ جاؤں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی تمہیں اور تمہاری بیوی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اور وہ یوں میرے میزان اور پیر صاحب کی موجودگی میں ہوا میں دھواں بن کر اوجھل ہو گئی۔ میزان کی شادی ہو گئی اور اس کے 3 بچے بھی ہیں اور وہ بخوشی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ میزان نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد کبھی شانو نے اس کو تنگ نہیں کیا، نہ کبھی اس کے سامنے آئی۔ ایک اندیکھے وجود کی طرح، ایک سائے کی طرح ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے، اور یوں شانو نے اپنا وعدہ قائم رکھا۔ سونو کے بارے میں سوچ کر میں آج بھی اداس ہو جاتا ہوں، جو بیچاری ایک آدم ذات سے عشق کرنے کی مترقب ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اگلی کہانی تک اجازت دیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔